السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 17 وقف کے بارے میں ہے۔ آج ہم وقف کے بارے میں بہت سی قرآن پاک میں علامات آنے والی جو ہیں ان کے بارے میں سمجھیں گے کہ قرآن پاک میں وقف کی علامات کیا ہوتی ہیں اور ان کا حکم کیا ہے، اور ان پر وقف کی حالت میں اس لفظ کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ آئیے ہم اپنے قاعدے کو بالترتیب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ ہے برقن، قاف دو پیش کن کی تنوین کو جیسے ہی ہم حالت وقف میں پڑھیں گے تو یہ جزم سے بدل جائے گی۔ جیسے ہی جزم سے بدلی تو قاف حروف مستعلیہ سے تھا، ہم نے اس کو پر پڑھا، برقن پڑھا، لیکن جیسے ہی یہاں پر ہم نے دو پیش کی تنوین کو وقف میں جزم سے بدلا تو یہ حروف قلقلہ میں بھی شمار کیا جائے گا، کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں بھی ہے۔ تو ہم اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ یہاں پر ہم نے قاف کو پر بھی کرنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے، تو اس کی ادائیگی کیا ہوگی؟ برق، حالت وقف میں اسے پڑھیں گے برق۔ پھر پڑھ لیجئے لاسٹ لائن، برق۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں الفافن، دو زبر کی تنوین ہے لفظ کے آخر میں، تو اسے ہم نے الف مدہ سے بدلنا ہے۔ تو حالت وقف میں اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ الفافا، دونوں فا الف زبر فا بن جائیں گے۔ حالانکہ ہم نے حالت وصل میں دیکھا فا دو زبر فن کی تنوین تھی یہاں پر، لیکن ہم نے دو زبر کی تنوین کو حالت وقف میں الف مدہ سے کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ لاسٹ ٹائم پھر پڑھ لیجئے، الفافا۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں بالحق، بالحق، لفظ پھر پڑھ لیجئے بالحق۔ قاف حروف مستعلیہ سے بھی ہے اور حروف قلقلہ سے بھی ہے، لیکن جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ بالحق، یہ حالت وصل تھی۔ اب حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ یہ یاد رہے کہ ہم نے ایک رول اس کا یہ سیکھا ہے کہ مشدد حرف کو جب بھی ہم حالت وقف میں پڑھیں گے تو ان کی علامات کو ہم چھوڑ دیں گے اور شد کو باقی رکھیں گے۔ مشدد حرف جو ہے یہ اپنی شد کو باقی رکھتا ہے، تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں، بالحق، بالحق، یہ ہم اس کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں، وَتَوَلَّى، لام کھڑی زبر لا کو ہم وقف میں نہیں بدلتے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کی مشق کی ہے اور اس کا رول بھی ہم نے سمجھا ہے۔ حالت وقف میں بھی اس کو اسی طرح ہی پڑھیں گے، وَتَوَلَّى۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں تحت دو، دال واو پیش دو کو واو مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ جو ہیں یہ وقف کی حالت میں تبدیل نہیں ہوتے، تو یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ تحت دو، جیسے ہی ہم اسے حالت وقف میں پڑھیں گے تب بھی ہم اسے اسی سیم کنڈیشن میں پڑھیں گے، تحت دو۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے، اخلدہ، ہا الٹا پیش ہو کی کھڑی حرکت جو ہے اس کو ہم وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے، تو حالت وصل میں یہ لفظ کیسے پڑھا جائے گا؟ اخلدہ۔ اور حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ اخلدہ، اخلدہ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں حالت وصل میں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جاریتن، پھر پڑھ لیجئے جاریتن، تا دو پیش تن کی تنوین کو ہم نے وقف میں ہا ساکن سے بدل دینا ہے، تو یہ لفظ کیا بن جائے گا حالت وقف میں؟ جاریہ۔ پھر پڑھ لیجئے جاریہ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں عبادہ،
ہاں کھڑی زیر ہی کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے، لیکن حالت وصل میں لمبا کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم حالت وقف میں اس کو کنورٹ کریں گے تو کھڑی زیر کو ہم نے ہا ساکن سے بدل دینا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ عبادی۔ ہاں کو پڑھیں گے لیکن کھڑی زیر کو ہم جزم سے کنورٹ کر دیں گے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں فرغب، با حروف قلقلہ سے ہے، اور حروف قلقلہ میں قلقلہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ساکن یا مشدد ہوں، تو یہاں پر با حروف قلقلہ میں شمار کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے اور جزم کو حالت وقف میں نہیں بدلا جاتا۔ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ فرغب، فرغب، اور حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ فرغب۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ کھڑی زبر لام، کھڑی زبر لا، اس کے ساتھ یا خالی ہے، اس کو ہم نہیں ادا کریں گے، اور پڑھیں گے کیسے؟ من الاولی، حمزہ واو پیش او، واو مدہ کو بھی لمبا کریں گے، لام کھڑی زبر لا کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے۔ یاد رہے کہ حالت وقف میں آخری جو حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے یا اس کی کنڈیشن کو چینج کرنا ہوتا ہے، اس سے پچھلے حرف کو ہم نے نہیں ڈسٹرب کرنا ہوتا۔ تو یہ لام کھڑی زبر لا جو ہے اس کی کنڈیشن حالت وقف میں بھی سیم ہی رہتی ہے، تو اسے ہم لمبا ہی کر کر پڑھیں گے۔ آئیے حالت وصل میں پہلے پڑھتے ہیں، پھر حالت وقف میں بھی پڑھ لیں گے اسے۔ من الاولی، اور حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ من الاولی۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں موازینہ، حالت وصل میں ہا الٹا پیش ہو کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا ہے، لیکن جیسے ہی ہم الٹا پیش کو حالت وقف میں پڑھیں گے تو اسے جزم سے بدل دیں گے۔ اس کی آواز کیا بن جائے گی؟ آئیے ادائیگی کرتے ہیں۔ ماوا، الف مدہ کرتے ہوئے لمبا کر دیا، زی، یا مدہ کرتے ہوئے لمبا کر دیا۔ نون پیش نو کو ہم نے لمبا نہیں کرنا بلکہ ہا ساکن بنا دینا ہے، الٹا پیش کو ہم نے جزم سے کنورٹ کر دیا تو نون ہا پیش نوح بن جائے گا۔ اب پورے لفظ کو پڑھتے ہیں حالت وقف میں۔ موازینہ۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں فحدث، دال سا زیر دس، سا ساکن ہے تو اس کو ہم حالت وصل اور وقف دونوں ہی میں ساکن ہی رکھیں گے۔ کوئی بھی حرف حالت وصل میں ساکن ہو تو وہ وقف میں بھی ساکن ہی رہتا ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فحدث۔ اب اسے حالت وقف میں کیسے پڑھیں گے؟ سیم کنڈیشن میں، فحدث۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہ فتر، ضاد کھڑی زبر ضا آخر میں ہے اور یا خالی ہے تو ہم اسے نہیں چھیڑیں گے، اسے سائلنٹ کر دیں گے۔ تو حالت وصل اور وقف میں کھڑی زبر جو ہے یہ نہیں بدلتی، حالت وصل میں جیسے پڑھا جائے گا ایسے ہی وقف میں بھی پڑھا جائے گا۔ آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ فترضى، اس کو ہم حالت وصل میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے اور وقف میں بھی ایسے ہی پڑھ دیں گے۔ فترضى، یاد رہے دا کی آواز نہیں، فتر دا نہیں پڑھیں گے بلکہ فترضى۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو لفظ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری اس مشق کا بالکل آخری لفظ ہے، لفظ ہے من قبل۔ پھر پڑھ لیجئے، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر ہم اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانی کی آواز دیں گے، من قبل۔ اس لفظ کو ہم نون ساکن کے بعد قاف کی وجہ سے غنہ کر کے پڑھیں گے اور یہ غنہ زمانی ہوگا، با پر ہم قلقلہ کر کے آگے پڑھیں گے لام پیش لو، لیکن لام پیش لو کو ہم متحرک پا رہے ہیں۔ لام پیش لو جو پیش ہے اس پیش کو ہم وقف میں جزم سے کنورٹ کر دیں گے، باقی سیم رہے گا لفظ، لیکن آخری حرف جو ہے لام پیش لو کی وجہ سے ہم اس کو جزم سے کنورٹ کر دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟
حالت وقف میں من قبل، من قبل۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت جلد ہم آپ کے سامنے نون قطنی کے حوالے سے مثالیں لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔